اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی طرح کے مذاکرات انجام نہیں پا رہے ہیں اور آبنائے ہرمز جنگ سے قبل کی پوزیشن میں واپس نہیں آئے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ عمان کے ساتھ گزشتہ چند دنوں سے نہایت سنجیدگی سے مذاکرات جاری ہیں اور ایرانی وزیر خارجہ نے بھی دیگر ممالک کے اپنے ہم منصبوں سے بھی بدامنی روکنے اور ایران کے مفادات کے حصول کے بارے میں رابطے کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے کی صورتحال میں ہرگز واپس نہیں آئے گی اور عمان کے ساتھ ہونے والے اتفاق رائے کا مطلب آبنائے ہرمز کو سابقہ حالت میں بحال کرنا نہیں ہے۔ ہفتہ وار پریس کانفرنس میں اسماعیل بقائی نے بتایا کہ آبنائے ہرمز کے مستقبل کے حوالے سے تہران اور مسقط کے درمیان کافی عرصے سے مذاکرات جاری تھے، جن کا مقصد خطے میں محفوظ بحری آمد و رفت کے لیے ایک واضح فریم ورک تشکیل دینا ہے۔ اسماعیل بقائی نے جنگ کے خاتمے سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی 5ویں شق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران مستقبل میں آبنائے ہرمز کا انتظام عمان سے مشاورت اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ بات چیت کے ذریعے چلائے گا۔ ترجمان کے مطابق مستقبل میں متفقہ بحری راستہ نہ موجودہ شمالی راستہ ہوگا اور نہ ہی موجودہ جنوبی راستہ، بلکہ ایران اور عمان کے درمیان اتفاق رائے سے ایک نئی گزرگاہ کا تعین کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ تہران اور مسقط کے درمیان ہونے والے یہ مذاکرات مکمل طور پر دو طرفہ نوعیت کے ہیں اور ان کا کسی تیسرے فریق سے کوئی تعلق نہیں۔ اسماعیل بقائی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ایسا نظام وضع کرنا ضروری ہے جس کے تحت آبنائے ہرمز کو ایران کے خلاف جارحیت کرنے والے عناصر کے مفادات کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے اور اس عمل میں ایران کے خود مختار حقوق کا مکمل احترام یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان 5 مہینوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امریکی موجودگی علاقے میں بدامنی اور عدم استحکام کا باعث ہوئی ہے اور ممالک کا بدامنی کو بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرنا ایک فطری امر ہے، لیکن تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ جو چیز دشمن کو روکے ہوئے ہے وہ ایران کا اقتدار اور دفاعی طاقت ہے۔ انہوں نے یمن و ایران کے تعلقات اور ایران کی جانب سے ایک نیا محاذ کھولنے کے دعوے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ یہ موضوع اٹھا رہے ہیں وہ جان بوجھ کر حقائق کو برعکس پیش کر رہے ہیں۔ بقائی نے کہا کہ ہمیں 5 مہینے قبل 28 فروری کو امریکہ کی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا اور پہلے ہی دن سے امریکہ اور صہیونی حکومت نے ہم پر جارحیت کے لیے علاقے کے ممالک کے قلمرو سے استفادہ کیا۔ کیا ہم نے محاذ کھولا تھا؟ اسماعیل بقائی نے کہا کہ یمن کا موضوع خود یمن سے مربوط ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ یمن کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے اور ہر موضوع کو ایران کے ساتھ جنگ سے جوڑنا ایک طرح سے جواب دہی سے بھاگنا ہے اور علاقے سے باہر جو بھی ہوتا ہے اس کی ابتدا امریکہ کرتا ہے اور پھر اس میں وہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو جارحے کے اتحادی ہیں۔ ہندوستان کی مختلف اپوزیشن جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ نے رام مندر چڑھاوا چوری اور بچوں پر پولیس کی بربریت کا الزام لگاتے ہوئے پیر کو پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ یونائی کی رپورٹ کے مطابق اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے ان دونوں معاملات پر حکومت سے جواب مانگا اور منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے دوران اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف بھی نعرے بازی کی۔ اراکین پارلیمنٹ کے ہاتھوں میں پوسٹر اور بینر تھے جن کے ذریعے حکومت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اس سے پہلے راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملکارجن کھڑگے کے چیمبر میں انڈیا اتحاد کے رہنماؤں کی میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں پارلیمنٹ کے اندر مختلف مسائل پر اپوزیشن کی حکمت عملی، حکومت کو گھیرنے کا خاکہ اور ایوان میں مربوط طریقے سے آگے بڑھنے کی حکمت عملی پر غور و خوض کیا گیا۔ سوڈان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک گروپ نے انکشاف کیا ہے کہ دارفور کے مغربی علاقے میں سوڈانی فوج کے ڈرون حملے میں کم سے کم 35 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے ہیں۔ ارنا نے الجزیرہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نظر رکھنے والے گروپ ایمرجنسی لائرز نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ یہ فضائی حملہ اتوار کے روز شمالی دارفور کے گاؤں غار الزوایا میں واقع ایک مقامی عدالت پر کیا گیا۔ بیان کے مطابق حملے کے وقت عام شہری اس وقت عدالت میں جمع تھے تاکہ اپنے مقامی اور خاندانی تنازعات کو حل کرنے کے لیے سماعت میں شرکت کر سکیں۔ ایران، عراق، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان خطے کی سلامتی پر مشاورت جاری ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مسلسل سفارتی رابطوں کے سلسلے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دوسری مرتبہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے الگ الگ ٹیلی فونک گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران مغربی ایشیا میں امن، سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور مختلف تجاویز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رابطوں میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے علاقائی تعاون کو مزید مؤثر بنایا جائے اور سیاسی و سفارتی ذرائع سے مسائل کے حل کو ترجیح دی جائے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ اور عراقی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اس گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال، دو طرفہ اور علاقائی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں سمیت باہمی دلچسپی کے اہم ترین امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات کے علاقے کبل میں پولیس اسٹیشن کے گیٹ کے قریب ہونے والے ایک خودکش دھماکے کے نتیجے میں 6 پولیس اہلکار سمیت 15 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ ایک خودکش حملہ تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے خودکش حملہ آور کا سر مل گیا ہے اور ابتدائی تحقیقات حملہ آور کے افغان ہونے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سوات کے علاقے میں خودکش دھماکے میں اموات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا اور دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعلیٰ KPK سہیل آفریدی نے بھی کبل سوات میں دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے IG خیبر پختونخوا سے واقعے کی رپورٹ طلب کی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے دوسرے مرحلے کے انتخابات میں مسلم لیگ نون 14 اور پیپلز پارٹی 5 حلقوں پر کامیاب رہی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن کی 8 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ قانون ساز اسمبلی کے اتوار کو ہونے والے دوسرے مرحلے کے انتخابات میں اب تک کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج میں پاکستان مسلم لیگ نون 14 نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور جبکہ پیپلز پارٹی کے حصے میں اب تک 5 سیٹیں آئی ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے قانون ساز اسمبلی کی 45 میں سے 23 نشستوں پر نون لیگ کامیابی حاصل کر چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک جمہوری اور عوامی مینڈیٹ سے حکومت بن رہی ہے اور نون لیگ نے کشمیر میں حکومت سازی کے لیے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے۔ غاصب صہیونیوں نے غزہ پٹی کے بعض علاقوں غرب اردن اور جنوبی لبنان پر حملے کیے ہیں۔ IRIB کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے مشرقی طولکرم اور جنین کے جنوب میں الزبابدہ کالونی اور مشرقی طولکرم میں واقع بلعا کالونی پر یلغار کر دی۔ غرب اردن میں واقع مشرقی نابلس کا بیت درجن دیہات بھی قدس کی غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی جارحیت کا نشانہ بنا۔ صہیونی فوجیوں نے پیر کی صبح بھی اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غرب اردن میں واقع الفوارہ کیمپ پر یلغار کی۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ مشرقی جنین میں دیر غزالہ کالونی بھی صہیونی فوجیوں کے حملے کا نشانہ بنی اور جارح صہیونی سیکیورٹی اہلکاروں نے اس کالونی میں داخل ہونے والے راستے پر چند فلسطینیوں کو گرفتار کر کے زد و کوب کیا۔ میڈیا ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ پٹی کے مرکز دار البلح پر گولہ باری بھی کی۔ اسی طرح المیادین کے نامہ نگار نے جنوبی لبنان کے شہر نبتیا کے قریب علی طاہر کی ٹیلوں پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے کی خبر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف نئے حملوں کو منسوخ کرنے کے اعلان کے باوجود ایران سخت گیر موقف پر قائم ہے۔ ٹرمپ مبینہ طور پر اس ہفتے کے آخر میں ایک بڑا حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ شرائط کے ساتھ اسے منسوخ کرنے پر تیار ہیں۔ امریکی صدر نے ہفتے کے روز سوشل میڈیا پر لکھا کہ ایران اور مشرق وسطی کے دیگر ممالک نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے حملے کو روک دے جو معاہدے پر اتفاق کے دائرہ کار میں ہو۔ اس معاہدے میں آبنائے ہرمز کو فوری اور مکمل طور پر کھولنا اور ایران سے لاحق جوہری خطرے کا خاتمہ شامل تھا۔ ٹرمپ نے لکھا کہ درخواست کی بنیاد پر انہوں نے حملہ منسوخ کرنے پر رضامندی ظاہر کی، اس شرط پر
کہ وہ تیزی سے ڈیل کر سکیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے اتوار کے روز ایک اعلیٰ ایرانی دفاعی اہلکار کے حوالے سے کہا کہ ملک دشمن کے حالیہ بیانات کو ایک حقیقی اور قابل اعتبار خطرے کے طور پر دیکھتا ہے، چاہے اسے نفسیاتی حربوں کے طور پر پیش کیا جائے۔ اہلکار نے مبینہ طور پر یہ بھی کہا کہ ایران نہ تو چوکسی چھوڑے گا نہ ہی غیر فعال رہے گا۔ اہلکار نے مزید کہا کہ ایران اپنی فوجی تیاری میں اضافہ اور دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرے گا۔ انڈونیشیا کے جزیرے جاوا کے شمال مشرقی پانیوں میں ایک کشتی میں آگ لگ گئی۔ تلاش اور بچاؤ کی ملکی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اتوار کی شام 4 بجے تک 5 افراد ہلاک ہو چکے تھے اور 41 دیگر لاپتہ تھے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ آگ دن کے اوائل میں اس وقت لگی جب کشتی مشرقی جاوا صوبے کے مادورا جزیرے کے پاس سے گزر رہی تھی۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ جس وقت آگ لگی اس وقت کشتی 271 افراد کو مشرقی جاوا کے سورا بایا سے جنوبی سلاویسی صوبے کے مکاسر لے کر جا رہی تھی۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ جاپان کے شمالی شہر آؤموری میں موسم گرما کے مشہور ترین ملکی تہواروں میں سے ایک کے آغاز پر شاندار فلوٹس کی پریڈ ہوئی ہے۔ تہوار میں سالانہ تقریباً 10 لاکھ افراد شریک ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی کشش نیبوتا کہلانے والے دیو ہیکل فلوٹ سے وہ تاریخی جنگجوؤں، افسانوی شخصیات اور دیگر موضوعات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اتوار کو اس سال کے تہوار کے پہلے دن شام 7 بجے 16 فلوٹ سے جلوس شروع ہوا۔ ہر فلوٹ کی اونچائی تقریباً 5 میٹر تھی۔ شرکا ڈھول اور بانسری بجاتے ہوئے 3 کلومیٹر سے زیادہ طویل راستے پر چلے۔ پرجوش رقاصوں کے ایک گروپ نے ماحول کو مزید پر رونق بنانے میں مدد دی۔ 40 کے پیٹے کی ایک تماشائی خاتون نے کہا کہ وہ پہلی بار تہوار دیکھنے پر بہت پرجوش ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ نیبوتا کاریگروں کی سال بھر کی کوششوں میں شامل جوش و خروش محسوس کرتی ہیں جو فلوٹس بنانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ تہوار جمعے تک جاری رہے گا۔ شائقین آخری دن آتش بازی اور بحری فلوٹس کا جلوس بیک وقت دیکھ سکتے ہیں۔